السلام علیکم۔ آج نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کا نقشہ کھینچ کر فرمایا تھا کہ جب مسلمانوں کی ایسی حالت ہو جائے گی، جب مسلمانوں کے دل آپس میں پھٹ جائیں گے، قلوبہم شتیٰ کی حالت ہوگی۔ مسلمان ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے۔ نام نہاد علماء جن کے پاس مسلمان لوگ یہ سمجھتے کر کے ان کے پاس ہدایت ہے، ہدایت کے لیے جائیں گے، تو ان علماء کی بھی یہی حالت ہوگی کہ وہ بھی انہی کاموں میں مصروف ہوں گے جو خدا تعالیٰ سے دور لے جانے والے ہیں، بلکہ عام لوگوں سے بھی بدتر ان کی حالت ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علماؤہم شر من تحت ادیم السما، یعنی علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے۔ ناظرین، بار بار پروگرام کرنے کے باوجود، بار بار لوگوں کو توجہ دلانے کے باوجود، یہ نہیں کہ ہم صرف توجہ دلا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ جو علماء ہے، یہ جو مفتی ہیں، یہ آپ کے بچوں کے دشمن ہیں۔ یہ اسکرین پر آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ جو صاحب پولیس نے پکڑے ہوئے ہیں، یہ امام مسجد ہے ہری پور کے علاقے میں، اور ان کو گرفتار کیوں کیا گیا آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہاں پہ انسان کم اور بھیڑیے زیادہ ہے۔ نہ تمیز، نہ تہذیب، نہ ہمارے معاشرے نے یہ سیکھنے کی کوشش کی، اور نہ کبھی اس طرف توجہ دینے کی کوشش کی گئی۔ ان لوگوں کو لگتا ہے اس پر ضرورت بھی نہیں ہے اور ٹائم بھی نہیں ہے اس طرف توجہ دینے کا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیس، استغفر اللہ، یہ جو کیس ہے 5 سال کے بچے کا ہے اور نابینا تھا، نظر نہیں آتا تھا اس کے ساتھ۔ انہوں نے زیادتی کی اور پھر ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ صاحب اس مسجد میں 5 وقت کی امامت کرواتے تھے اور لوگوں کے مسائل بھی حل کرتے تھے۔ چونکہ یہ جو علاقے ہے وہاں کے لوگوں کو عقل و شعور بھی کم ہے، اور یہ امام مسجد اپنے آپ کو ان سے عقل مند سمجھے جاتے تھے، اور جو بے عقل لوگ تھے ان میں سے یہ عقل مند ان کا فائدہ اٹھا رہا تھا، کیونکہ جو لوگ اس علاقے کے تھے یا جس علاقے کی مسجد ہری پور کا بتایا جا رہا ہے، وہاں پہ ان کو عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ لوگ آ کر اپنے مسائل، اپنے معاملات ان کے سامنے رکھتے تھے۔ اندھا دھند یقین کرتے رہے ایسے لوگ ان لوگوں پہ، اور یہ ان کے بچوں کے ساتھ، ان کی بچیوں کے ساتھ زیادتی۔ استغفر اللہ، کیسے کیسے لوگ ملک میں پائے جاتے ہیں، اور اس طرح یہ کیس سامنے آ گیا۔ ورنہ ناظرین، کئی عرصہ تو اس طرح کے کیس سامنے بھی نہیں آتے۔ کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں عزت کی خاطر، پھر اس طرح ہی یہ درندے کھلے پھرتے رہتے ہیں۔ جب بات حد تک پہنچ جاتی ہے، جب پانی سر سے اوپر گزر جاتا ہے، تو پھر کوئی ان میں سے ہمت بھی کر لیتا ہے اس طرح کے مولوی کو پکڑوانے میں۔ اس طرح یہ بھی کیس سامنے آیا ہے۔ ابھی پولیس تحقیق کریں گی تو پتہ چلے گا کہ یہ اب سے سب کچھ چل رہا تھا۔ امام مسجد اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو یورپ کی بات بتا دیتا ہوں کہ آپ کو یورپ میں کوئی بھی نوکری چاہیے، کوئی بھی کام چاہیے، یہاں پہ پہلے پولیس رپورٹ چاہیے۔ پولیس رپورٹ کے بغیر آپ یہاں پہ ٹیکسی تک نہیں چلا سکتے، اس کے لیے بھی پولیس رپورٹ چاہیے۔ اگر کہیں پہ سیکیورٹی کی نوکری ہے تو اس کے لیے بھی پولیس رپورٹ چاہیے۔ کیریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے کہ آپ بالکل ٹھیک ہے، کوئی آپ پہ کرائم کا الزام تو نہیں۔ لیکن ہمارا ملک پاکستان بڑا زبردست ہے۔ صحیح بات ہے، اتنا زبردست ہے کہ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ہم صرف داڑھی رکھ لے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی جرم نہیں، اور داڑھی رکھ کر جرم کرنا اور لوگوں کو یہ بتانا کہ ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو ان بھیڑیوں سے بچائیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اتنا شور شرابہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں میں عقل اور شعور نہیں آ رہا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ان کو یہ تو پتا ہے کہ توہین مذہب میں لوگوں پر جھوٹی FIR کاٹ کر ان کو جیلوں میں ڈالنا کیسے ہے، یہ تو پتا ہے عاشق رسول، یہ تو پتا ہے ختم نبوت، یہ تو پتا ہے لوگوں کو تکلیف کیسے پہنچانی ہے، لوگوں کے لیے مشکلات کیسے پیدا کرنی ہے۔ جی بالکل صحیح کہا۔ مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ یہاں پہ ہم ایک حدیث سننے ابی داؤد کی بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہوں گے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف ہے۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔
ہم اکثر اپنے پروگراموں میں احادیث اور قرآنی آیات بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ان لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ان کے بچوں کے ساتھ جب یہ غلط کر پے اور وہ بھی مسجد میں، اور مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں بھی آپ محفوظ نہیں، اور ان مولویوں کو خوف نہیں خدا کا، اور نہ آپ خود محفوظ ہے۔ آپ خود جائیں تو آپ کا جوتا غائب ہو جاتا ہے، بچے پڑھنے جائیں تو یہ غلط کام کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور پھر ان علماء کو آپ اچھے اچھے کھانے کھلاتے ہیں، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، ان کو خوب موج مستی کرواتے ہیں، سارا پروٹوکول دیا جا پائے۔ کل ایک بندے کا انٹرویو دیکھا، آپ کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں ہم کہ ان لوگوں نے کیسے دین کو تجارت بنایا ہوا ہے۔ جس کا انٹرویو دیکھا وہ کہتا پہلے میں مزدوری کرتا تھا، کوئی کام کاج نہیں تھا، سارا دن اتنا مارے مارے پھرنا اور ذلت رسوائی الگ۔ پھر کہتا کہ میں نے ایک مزار کا ٹھیکہ لیا، بڑا منافع بخش کام تھا۔ یہ انٹرویو سوشل میڈیا پر چل رہا تھا۔ پھر اس نے ایک نہیں 3-4 مزاروں کے ٹھیکے لیے۔ اس سے پوچھا گیا کہ کتنا پیسہ ہو جاتا ہے، کہتا میں بتا نہیں سکتا، لاکھوں میں ہے، اور میں بالکل فارغ، کوئی کام نہیں مجھے۔ یہ مزاروں میں جا کر آپ پیسے دیتے ہیں، جو مزاروں میں جا کر چراغے چڑھائے جاتے ہیں، یہ سب اسلام میں منع ہے۔ یہ ساری بدعتیں ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے، اور یہ ٹھیکے ان کے ہوئے ہیں، اور یہ جو ٹھیکدار ہوتے ہیں خوب ان کی عیاشی کرتے ہیں، مولوی کو بھی خوش رکھتے ہیں، اور جس نے ٹھیکہ دیا ہوتا ہے اسے پیسے آ جاتے ہیں۔ ان کے بچے یورپ میں پڑھتے ہیں، اور غریب عوام کے بچے وہی نیچے بیٹھ کر پڑھنے والا سسٹم ہے، وہی بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور مولویوں کے بچے عوام کے پیسوں سے یورپ امریکہ میں باہر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ غریب عوام کے بچے ادھر ہی پڑھ گئے تو ٹھیک، نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں، نہیں پڑھے تو مسجد میں دے دو، مولوی کی موج لگ گئی۔ ہماری عوام کو پتہ نہیں کب عقل آئے گی۔ 2 نمبر دھندا، ہر طرف مدرسے اور مولویوں کی بہاریں لگی ہوئی ہے، اور کسی کو کوئی فکر نہیں۔ ایسی تجارت بنا دی گئی ہے مذہب کو جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ صرف پیسے کے ساتھ اور بھی چیزیں آپ دیکھ لیں، ہر چیز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ زیادتی کے کیس بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں، اور کوئی اس پر آواز نہیں اٹھاتا۔ جی بالکل صحیح کہا۔ عوام کے ذہنوں میں ایسا وائرس مولویوں نے ڈال دیا۔ مولوی توہین رسالت، توہین مذہب، شعائر اسلام، ایسی جذباتی تقریریں کرتے ہیں، اور عوام بے وقوف ان کے جھانسے میں آ جاتی ہے، اور وہ اپنا کاروبار، اپنا دھندا چمکانے میں عروج پر ہے، اور عوام بے عقل آج بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے۔ سب کچھ دکھائی دیتے ہوئے بھی وجہ کیا ہے؟ مولوی کا مذہبی تجارت کا اہم کاروبار، جو عوام کے سامنے مذہبی کارڈ یوز کرتے ہیں اور چل رہا ہے ان کا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ہم پروگرام کریں گے، یہاں سے آپ حساب لگا لیجئے گا۔ لوگ دیکھیں گے مگر بولیں گے یہ تو معمولی کیس ہے ہمارے لیے، ملک میں تو یہ معمولی کام ہے، یہ چلنے دو، کوئی پرابلم نہیں۔ یہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنا ہمارے معاشرے میں شعور آ چکا ہے، کتنی عقل آ چکی، کتنی سمجھ آ گئی۔ بڑے بڑے بدماش کل اعلان کر رہے تھے علماء کو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ علماء بھی بغیر بدماشوں کے نہیں چلتے، ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی تو سپورٹ ہوتی ہے جو ان کو سہارا دیتی ہے۔ ایسے ہی کسی سہارے کے بغیر تھوڑا اتنے بڑے بڑے فتوے لگا دیتے ہیں جو ان پر خرچہ وغیرہ کرتے رہیں۔ جو کوئی پیسہ بھی آپ نے حلال طریقے سے کمایا ہو وہ آپ غلط طریقوں پہ نہیں لگا سکتے ہیں، غلط کاموں میں خرچ نہیں کر سکتے۔ وہی پیسہ آپ خرچ کر سکتے ہیں جو 2 نمبر طریقے سے کمایا گیا ہو۔ اسی سے آپ ان علماء کے لیے سیکیورٹی کے بندوبست، ان کے کھانے پینے کا سامان، بجلی کا سامان مہیا کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ حلال کمائی کی بجائے حرام کمائی سے ان مولویوں کو پالے تو پھر اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ یہی نتیجے نکلیں گے جو نکل رہے ہیں۔ اور یہ جب حرام کے پیسوں سے چلے گئے تو یہ آپ کے بچوں کے ساتھ بھی حرام کے کام ہی کریں گے۔ یہ دیکھ لیں آپ پاکستان میں، آج کل پاکستان میں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جب کوئی کیس سامنے نہ آئے کہ آج چھٹی ہے، مگر نہیں، ہر روز بلا ناغہ کوئی نہ کوئی کیس سامنے آ جاتا ہے۔ بد سے بدترین یہ نہیں کہ کوئی اچھا کیس سامنے آ جائے۔ جی بالکل صحیح کہا۔ جسٹس اسحاق نے فیصلہ سنایا تو مولویوں کا اپنا ایک نیا پروپیگنڈا شروع ہے۔ کمیشن نہ بیٹھنے دیا جائے، یہ تو ہمارے ملک کے حالات ہے اور ریاست سوئی ہوئی ہے۔ اور امام مسجد اپنے گھناؤنے کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی خیال نہیں آیا کہ بچہ نابینا دیکھ نہیں سکتا، مسجد ہے، خدا کا گھر ہے، کوئی خوف نہیں کہ خدا کی پکڑ سخت ہو سکتی ہے، پر ضمیر ہی ان درندوں کے مر چکے ہیں کہ بچہ ہے رحم کھایا جائے، مگر ان کے دلوں میں کوئی رحم نہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لے کہ کتنے یہ بے رحم لوگ ہیں، بھیڑیے بن چکے ہیں، اندر سے جلاد ہے۔ یہ شیطان دیکھنا ہے کسی کو تو مولویوں کو دیکھے لیں، ان کے کام تو شیطانوں سے بھی بڑھ چکے ہیں، اور انہوں نے اسلام کے نام پہ لوگوں کو ایسا کھڑا کیا ہے۔
ایسی چکی میں پیسا ہوا ہے کہ لوگ اس چیز سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ یہ کیس ابھی جو عدالت میں ہوا ہے، ابھی صحیح فیصلہ بھی نہیں ہوا۔ کمیشن بیٹھے گا، پھر کوئی فیصلہ ہوگا، مگر کوئی ادھر سے شیطان صفت ملا، کوئی ادھر سے شیطان صفت ملا جج کے خلاف بول رہا ہے۔ مولوی کو پتا ہے کہ یہ تو ہمارا بزنس ہے، تجارت ہے۔ کمیشن بیٹھ گیا تو سب کی پول کھل جائے گی، لہٰذا دھمکیاں دے کر پروپیگنڈا کر کے کمیشن کو بیٹھنے سے روکا جائے۔ مگر کب تک یہ چلے گا؟ اس عدالت سے بچ بھی گئے تو اوپر کی عدالت خدا سے کیسے بچو گے؟ کب تک مذہبی تجارت کا دھندا چلاؤ گے؟ جو ابھی تک تو پاکستان پر یہ کاروبار عروج پر ہے، مگر کب تک خدا کی لاٹھی جب چلتی ہے تو بہت زور سے پڑتی ہے۔ جس طرح ہم نے ٹیکوں کی بات کی، مسجدوں کے ٹھیکے ہیں، اور جہاں بھی فقیر پیر بیٹھتے ہیں وہاں کے ٹھیکے ہیں۔ ہمارے تو فقیروں کے ٹھیکے ہوتے ہیں۔ اس علاقے کا فلاں پیر فقیر ہے۔ یہ حالت ہے اس ملک کی۔ ٹھیکے داروں کی موج لگی ہوئی ہے، ہر جگہ پہ ٹھیکے چل رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب چرچ کے ٹھیکے ہوتے تھے، اب تو ہر کام کا ہول سیل شروع ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر خبریں آتی ہے کہ نشائیوں میں اضافہ جو ہو رہا ہے وہ سب سے تیزی سے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ یہ تو لوگ تو چاہتے ہیں ساری قوم اسی طرح برباد ہو جائے، ان کے پیچھے نعرے لگاتے رہیں اور ان کا دھندا چلتا رہے۔ لوگ کمنٹ کرتے ہیں یہ نہیں بدل سکتے، مگر کوشش تو کرنی چاہیے۔ ہمارا تو کام ہے آواز اٹھانا، لوگوں میں شعور پیدا کرنا، صحیح اسلام کی تعلیم سے آگاہ کرنا۔ کوئی ایک بھی صحیح راستے پر چل پڑا تو ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے، جس وجہ سے ہم اپنا پروگرام کرتے ہیں۔ پورے سسٹم کو تو آپ نہیں بدل سکتے۔ پورے سسٹم کو بدلنا بیڑا غرق ایسے ہی ہے جیسے پورے جسم میں سرطان پھیل جائے، پھر اس کا پتہ ہے کہ طبی علاج نہیں ہوتا۔ ہر طرف یہ حالات ہیں، اور یہ جو مذہب کے نام پر ٹھیکے ہیں یہ کامیاب ہیں۔ آپ اگر فارغ ہیں اور کوئی پاس مزار ہے تو بولی لگائیں، وہاں پہ آپ کو ٹھیکہ مل جائے گا، اور پھر وہاں پہ آپ 5-6 داڑھی والے بندے رکھے اور لوٹ مار آپ شروع کر دیں۔ سب سے اچھا مولویوں کا کاروبار داڑھی اور مذہبی تجارت، اور لوگوں کے ذہن میں ختم نبوت کے نعرے ڈال کہ ہر چیز پر ختم نبوت پر نعرہ لگانا ہے، اسلام کا چاہے پتہ ہو یا نہ ہو۔ لوگوں کو ڈرائیں جہنم سے اور خود موجیں کرے۔ اس دنیا میں لوگوں کو آخرت کے متعلق بتانا، 2-4 کہانیاں یاد کرنی جذبات سے بھری ہوئی، اور لوگ بے وقوف بن جاتے ہیں۔ آج ایک پیر صاحب پکڑے ہوئے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی نماز پڑھی ہے؟ وہ کہتا نہیں، میں پڑھوں نہ پڑھوں یہ میری پرابلم ہے، میں فلم دیکھوں یا نماز یہ میرا مسئلہ، آپ کون ہوتے ہیں؟ پوچھنے والے ایک پیر سے فجر کی نماز کی رکعتیں پوچھی گئی تو وہ معلوم نہیں، گلے میں سونے کی چینیں پہنی ہوئی، ہاتھوں میں انگوٹھیاں، اور لوگ پاگلوں کی طرح ہاتھ چومتے دکھائی دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ کون سا دین ہے؟ اسلام میں سونا پہننا مرد کے لیے حرام قرار دیا، یہ اسلام تو نہیں۔ جی بالکل، یہ ہمارے مولویوں کا دین ہے۔ اگر یہ اس کے مطابق نہیں چلتے تو ان کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں۔ بے وقوف لوگوں، اگر مانگنا ہے تو خدا سے مانگو، ان سے کیا مانگتے ہو؟ خدا تو بغیر کچھ لیے بہت کچھ نواز دیتا ہے، اور یہ پیر فقیر سب چھین کر بھی تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے۔ یہ تو انہوں نے اپنا دھندا بنانے کے 4 جھوٹی کہانیاں یاد کی ہوئی ہے جو تم لوگوں کو بتاتے ہیں، اور تم پاگل ان کی تجوریاں بڑھتے ہو جن کو نماز کی رکعات نہیں معلوم، کوئی صورت نہیں آتی ٹھیک سے، تم ان سے اپنے مسائل حل کرواتے ہو اور لوگوں کو بتاتے یہ ہمارے بڑے بابے ہیں، ہم ان کو بڑا مانتے ہیں۔ لعنت ہے تم لوگوں پہ، اسلام کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ کس اسلام میں لکھا ہے ذرا ہمیں بھی پوچھ کر بتانا۔ ایک پیر سے سوال کرو تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ ہم اپنے بزرگ سے پوچھ کر بتاتے ہیں، دوسرے سے بات کرو ہم اپنے بزرگ سے پوچھ کر بتاتے ہیں۔ مطلب ڈوب کر مرنے کا امکان خود پیروں کو بھی نہیں معلوم، انہوں نے اپنا آگے ایک اور پیر رکھا ہوا ہے۔ یہ معاشرے کا حال ہے، اس سے ہم نکلنا نہیں چاہتے۔ ان علماء سے جب تک ہماری جان نہیں چھوٹے گی تب تک آپ نہیں سوچ سکتے کہ پاکستان میں آپ عزت اور تحفظ کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کو خود اپنے بچوں کے متعلق سوچنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے بچوں کے متعلق نہیں سوچتے تو ان علماء کو، مفتی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آپ کے بچوں کا سوچے؟ آپ ان کے حوالے اپنے بچے کر دیتے ہیں۔ اس چیز سے آپ حساب لگا لیں کہ ان کو کتنی کی قرآن کی سمجھ ہوگی جو زیادتی کر رہے ہیں۔ مسجد میں بیٹھے قرآن پڑھاتے ہوئے کیسز سامنے آتے ہیں، استغفر اللہ، ان کو معلوم ہے کیا قرآن مجید کے احترام کا، مقام کا، جس کے پاس آپ نے اپنا بچہ بھیجا ہوا ہے؟ ان بدبختوں سے آپ نے کون سا قرآن سیکھنا ہے؟ پہلے آپ مولوی کے کردار کا پتہ کریں، اس کی تعلیم کا پتہ کریں، اس کی نسل کا پتہ کریں۔ آپ داڑھی دیکھتے ہیں، 7 نام کے مولوی یا مولانا لگا لیتے ہیں تو آپ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں۔ اتنا ہی آپ نے بچے کو قرآن پڑھانا ہے، خود نہیں پڑھا سکتے تو آپ سارا دن ٹک ٹاک اور واٹس ایپ پر جو لگے رہتے ہیں۔
اس سے اچھا آپ آن لائن اپنے سامنے بھی قرآن پڑھوا سکتے ہیں۔ آپ کا بچہ آپ کے سامنے پڑھنے سے کم از کم محفوظ تو رہے گا۔ عقل سے کام لے، عورتوں کو ڈھونڈے جو قرآن مجید پڑھاتی ہیں۔ ماں بھی احتیاط کرے، بچوں کے پاس بیٹھے وہ کہیں گمراہ نہ کر دیں، یہ احتیاط تو خود کرنی ہے آپ نے۔ مقصد تو یہ ہوتا ہے ہمارے پروگراموں کا۔ پاکستان میں کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، یہ سب کچھ تو کافی سالوں سے ہوتا آ رہا ہے کہ لوگوں کو جگایا جائے، شعور پیدا کیا جائے، صحیح اسلام کی تعلیم اپنے پروگراموں میں بتائی جائے۔ بس ہم تو یاد دہانی کرواتے ہیں آج پاکستان میں یہ کیس ہوا ہے، اس سے محفوظ کیسے رہا جائے۔ اس لیے ہم روزانہ کے پروگراموں کے ذریعے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح 28 نشانیاں بیان کی تھی وہ سچ ہوئیں۔ نمبر 1، مرد کم اور عورتیں زیادہ ہوں گی۔ نمبر 2، لوگ موسیقی کی شکل میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ نمبر 3، مال کی محبت کی وجہ سے بیوی بھی شوہر کے ساتھ کاروبار میں حصہ لے گی۔ نمبر 4، ہر کوئی اپنے آپ کو موٹا اور مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ نمبر 5، نماز اور زندگی میں لوگوں کا سکون ختم ہو جائے گا۔ نمبر 6، سود کا کاروبار عام ہو جائے گا۔ نمبر 7، منافق پیدا ہوں گے، آبادان میں لوگ عبادت کریں گے منافقت اور شہرت پانے کے لیے۔ نمبر 8، فتنے بڑھیں گے اور دینی علم میں کمی آئے گی۔ نمبر 9، لوگ قرآن کو تنخواہ کا ذریعہ بنائیں گے۔ نمبر 10، جھوٹ عام ہو جائے گا اور لوگ جھوٹ کی گواہی دیں گے۔ نمبر 11، لوگ صحیح احادیث کا انکار کریں گے اور غلط احادیث بیان کریں گے۔ نمبر 12، مسلمان امیر ہو جائیں گے لیکن مذہبی پیشوان نئے ہو جائیں گے۔ نمبر 13، کفر آسان ہوگا، انسان صبح مسلمان اور شام کو کافر اور شام کو مسلمان اور صبح کافر۔ نمبر 14، آنے والی ہر نسل پچھلی نسل سے بدتر ہوگی۔ نمبر 15، لوگ اسلام پر چلنے والوں پر حیران رہ جائیں گے اور وہ نئی چیزیں دیکھیں گے۔ نمبر 16، قتل و غارت بڑھتے جائیں گے، قاتل اور مقتول کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کیوں قتل کرتا ہوں اور کیوں مارا جا رہا ہوں۔ نمبر 17، کافر مسلمانوں پر غالب آئیں گے، مسلمان زیادہ ہوں گے لیکن غلام ہوں گے کیونکہ وہ دنیا سے پیار کریں گے اور موت سے ڈریں گے۔ نمبر 18، مذہب پر عمل اس آگ کے تارکول کی طرح ہوگا جو چھڑی میں پھنسا ہوا ہے۔ نمبر 19، گناہ کرنا بہت آسان ہوگا اور گناہ کو گناہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 20، دنیا کے امیر ترین لوگ کنجوس ہوں گے۔ نمبر 21، عمر سے برکت ختم ہو جائے گی، سال مہینوں کی طرح، مہینہ ہفتوں کی طرح، ہفتہ دنوں کی طرح اور دن گھنٹوں کی طرح گزر جائے گا۔ نمبر 22، مسلمان ہر عمل میں کافروں کی پیروی اور اطاعت کریں گے۔ نمبر 23، عرب کی مٹی وسیع ہوگی اور مدینے کی آبادی بڑھ جائے گی۔ نمبر 24، لوگ زکوٰۃ لینے کے اہل نہیں ہوں گے اور پھر بھی زکوٰۃ مانگیں گے۔ نمبر 25، عورتیں سجتی ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی، مطلب کپڑے اتنے نازک ہوں گے کہ جسم کی طرح نظر آئیں گے۔ نمبر 26، زنا آسان ہوگا اور زنا کے اسباب میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 27، جہالت عام ہو جائے گی، لوگوں کو دنیا کا علم ہو جائے گا مگر جہالت کی وجہ سے دینی علم سے جاہل ہوں گے۔ نمبر 28، بے حیا عورتوں اور آلات موسیقی میں اضافہ ہوگا۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں سب اپنی رائے ضرور دیں۔ آواز کمنٹ سیکشن میں ضرور اٹھایا کریں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔